بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ ومن والاه اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما يؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. حاضرین، اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر و احسان ہے کہ محض اسی کی توفیق اور فضل و عنایت سے آپ اور میں اللہ رب العالمین کی معرفت کی غرض سے، اللہ رب العالمین کو پہچاننے کی غرض سے یہاں جمع ہوئے ہیں. اللہ کی بندگی کا سب سے بہتر حق یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی بندگی بعد میں، پہلے اللہ کی معرفت پہلے. ہم جس کی عبادت کر رہے ہیں ایک فارمیلٹیز ہے. ہم مسلمان ہیں بے برت، ہم مسلمان ہیں ایسے ہی مسلم کمیونٹی میں پیدا ہو گئے ہیں. نام عبداللہ عبد الرحمن ہمارا ہے بس. اس کے علاوہ کیا ہماری ایسی ریسرچ ہے جس کو ہم یہ ثابت کر سکیں کہ ہمارا رب اللہ ہے؟ کانفیڈنٹلی ہم یہ کہہ سکیں کہ میرا رب اللہ ہے. اس بات میں مجھے 1% بھی ڈاؤٹ نہیں ہے، 1% بھی ڈاؤٹ نہیں ہے. کیا کہہ سکتے ہیں؟ بہت کم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہر ایک کے دل میں، دماغ میں، ایمان میں خلل ہے. کس چیز کی؟ کہ اللہ رب العالمین کے ہونے کے سلسلے میں کوئی نہ کوئی ڈاؤٹ ہے. اس کو کہتے ہیں نفاق. اور یہی نفاق انسان کو اللہ رب العالمین سے اتنی دور کر دیتا ہے کہ بندے کا اختتام جہنم تک چلا جاتا ہے بندہ. تو میرے بھائی، آپ اور میں جو جمع ہوئے ہیں یہاں، یہ بندگی کا ایک سفر ہے. اس بندگی کے سفر میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ اور میں اپنے کریٹر کو پہچانیں. ہمارا کریٹر کون ہے؟ ہمیں پیدا کرنے والا خالق کون ہے؟ اور سب سے بد نصیب بندہ ہے وہ جو اس دنیا سے چلا گیا، مر گیا، لیکن اپنے خالق حقیقی کو نہیں پہچان پایا. کتنی بد نصیبی کی زندگی ہے وہ کہ میں زندگی گزاروں، مجھے یہ تک نہیں پتا ہے کہ کس نے مجھے پیدا کیا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو میں نے صاحب کتاب کا ابھی انٹروڈکشن کا مرحلہ ختم ہو چکا. ابھی پہلا باب باندھتے ہیں اور کہتے ہیں توحید کا بیان. اس میں وہ کہتے ہیں لوگ دعویٰ توحید کا کرتے ہیں لیکن پورے سراسر کام شرک کے کرتے ہیں. بس آپ کو نوٹ یہ کرنا ہے، کیا میرے اندر یہ کام ہے؟ اچھا، میرے اندر یہ کام نہیں ہے. کیا میرے فیملی ممبرس میں سے کسی کے یہ کام ہیں تو میں ان کی اصلاح کروں؟ کیا میرے خاندان کے ممبرس میں سے ایسے چند لوگ ہیں جن کے ایسے کام ہیں؟ میں ان کی اصلاح کروں. دیکھیے، دعوت آپ پر فرض ہے. بلغوا عنی ولو آیہ. ایک آیہ کا بھی آپ کو علم ہے، آپ پر فرض ہے کہ اس آیہ کے ریلیٹو جتنی معلومات ہیں آپ کے پاس آپ پہنچا دیے. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اے نبی، آپ کہہ دیجئے میں بھی اور میرے ساتھ ساتھ میرے صحابہ بھی اور میرے پورے متبعین بھی اس راستے کی طرف بلاتے رہیں گے، اپنے علم کے، اپنے جہد کے مطابق، اپنے علم کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کے مطابق لوگوں کو دعوت کا کام کرتے رہیں گے. آپ پر فرض ہے یہ، آپ پہنچانا آپ پر فرض ہے. رشتے ٹوٹیں کوئی بات نہیں، بگڑاؤ آئے کوئی بات نہیں، لیکن آپ کا حق ہے کہ آپ لوگوں تک ان باتوں کو پہنچائیں. آج کی باتیں بڑی اہم باتیں ہیں. آج کی باتوں میں آپ کو کلیئر اینڈ کٹ ایک زاویہ ملے گا، ایک پیمانہ ملے گا، جس سے آپ آنے والے دروس میں اور آپ کی زندگی میں ایک فرق کر پائیں گے کہ ہاں یہ شرک ہے، یہ شرک نہیں ہے. اس میں بٹوین جو ہے آپ کر پائیں گے انشاءاللہ العزیز. بس یہ ہے کہ آپ غور سے سنیں، اہتمام سے سنیں، غور و تفکر سے سنیں. انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کے اور میرے سینوں کو اپنی توحید خالص کے لیے کھول دے. اللہم آمین. میں نے ابھی آپ کے سامنے صاحب کتاب کا جو پہلا باب توحید کا بیان جو شروع کیا انہوں نے، اور دعویٰ توحید کا کام شرک کے، اس میں سب سے پہلی آیت انہوں نے یہ ذکر کی کتاب کے بیسک پہلے باب میں، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. کہ دعویٰ تو کر رہے ہیں سب توحید کے، ہم موحد ہیں، ہم اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں کر رہے ہیں، ہم مشرک نہیں ہیں، ہم موحد ہیں، بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، لیکن کیا موحد ہیں وہ؟ کیا وہ شرک سے ان کے دامن آلودہ نہیں ہے، داغدار نہیں ہے؟ ان چیزوں کو جاننے کی ضرورت ہے. میرے بھائی، سب سے پہلی بات دیکھیے، اللہ کا جو حق ہے وہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کریں. جس بندگی میں ایمان کامل نہ ہو وہ بندگی ناقص بندگی ہے. اور ایمان کامل کیسے ہوگا؟ جس ایمان کے اندر توحید خالص نہ ہو وہ ایمان نہیں ہے.
اللہ کہتا ہے قالت الاعراب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. ابھی اسلام لائے ہو تم, ایمان کا دعویٰ بڑا دعویٰ ہے, وہ مت کرو تم. ایمان کا دعویٰ بڑا دعویٰ ہوتا ہے. تو ہم میں سے ہر کوئی, ہم مؤمن ہیں, مسلمان ہیں, اس سے بھی بڑا دعویٰ اہل الحدیث ہیں, سلفی ہیں. اتنے بڑے بڑے دعوے, اور اندر سے سینہ پھاڑ کے چیر کے دیکھا جائے, اقسم باللہ العظیم, جس چیزوں پہ آپ کے اور میرے بیسس ہیں, واللہ ہمارے بیسس کوئی بے معنی ہے, بے معنی ہے, بے معنی ہے. کیوں؟ علم نہیں ہے. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. کس کو معلوم لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کیا ہے, شروط کیا ہیں, ان کا اہتمام کون کر رہے ہیں حاصل کرنے کے سلسلے میں؟ تو میرے بھائی, اللہ کا حق یہ ہے کہ ہم اس کی بندگی کریں. اور آج معاملہ کیا ہے لوگوں کا, اللہ رب العالمین کی بندگی کے سلسلے میں یہی معاملہ اٹکتا ہے. اللہ کیا کہتا ہے, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اللہ کی عبادت کرو. اللہ رب العالمین کے صرف عبادت میں اللہ کو خالص کیا جائے, یا پھر پورے معاملات میں اللہ رب العالمین کو خالص کیا جائے, اس میں فرق ہے. غور سے سننا ان باتوں کو. دیکھیے, ایک یہ ہے کہ ایک بندہ اللہ رب العالمین کو کلی طور پہ اللہ کو مان رہا ہی نہیں, اللہ کو نہیں مان رہا ہے, وہ اللہ سے اسے کوئی لینا دینا نہیں, اللہ کے نام کو نہیں جان رہا ہے, وہ کچھ پرواہ نہیں, اللہ کے رب العالمین کے سلسلے میں ایک ڈھیلے کی بھی معرفت نہیں ہے اس کو آپ اور میں کیا کہتے ہیں, کافر. کیا کہتے ہیں اس کو؟ کافر بولتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. کافر جو ہوتا ہے بیک وقت مشرک بھی ہوتا ہے. کافر جو ہوتا ہے وہ بیک وقت مشرک بھی ہوتا ہے. آج جو مسلمان ہیں وہ اللہ رب العالمین کو بھی مانتے ہیں, اللہ رب العالمین کے ساتھ دوسروں کو بھی مانتے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ بٹوین. لیکن آج کے مشرک ان کے عقائد اور ان کے اصول کے اعتبار سے کافر تو نہیں ہے, پر مشرک ہے. اللہ کا انکار کلی طور پہ نہیں کر رہے, بس یہ کہہ رہے ہیں زبان حال سے نہیں تو بس زبان خال سے یہ کہہ رہے ہیں, اللہ تیرے پاس جو اتھارٹیز ہیں 100% نہیں ہے, انکمپلیٹ اتھارٹیز ہیں تیرے پاس, یہ کہہ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ انکمپلیٹ اتھارٹیز ہیں, تو پوری چیز کا مالک نہیں ہے, تو بھی کسی کا محتاج ہے, یا پھر تیرے بھی کوئی محتاج ہے, یہ ہے. تو دیکھیے, جن کو آپ اور میں یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ, ہاں اور ایک بات یہ سمجھنے کی, یہ جو لوگ کفار ہیں یہ شجر حجر دیوی دیوتائیں پتھر ناگ فلاں فلاں کی پرستش کرتے ہیں. آج کے جو مسلمان ہیں ان کی تو پرستش نہیں کرتے, پھر کیسے مشرک ہوئے؟ بھائی دیکھیے, کوئی شخص پتھر میں اپنا رب مانے, دیوی دیوتاؤں میں اپنا رب مانے, شجر حجر درخت میں اپنا رب مانے, کیا صرف وہی کافر ہے کیا؟ وہی مشرک ہے کیا؟ نہیں. مشرک میں آپ کو ایک انتر جاننا چاہیے. کیا انتر ہے کہ جو شخص پتھر میں اپنا رب مان رہا ہے اور پتھر کو پوج اس لیے رہا ہے کہ اس سے مجھے استغاثہ ہے, استعانہ ہے, اس سے مجھے مدد لینا ہے, اس لیے وہ پوچھ رہا ہے. اور آج کا مسلمان کسی بھی درگاہ کے پاس جا کے اس نیت سے مانگ رہا ہے, یا پھر کسی بھی نیت سے مانگ رہا ہے کہ ہاں ان کے ذریعے سے مجھے فائدہ ملے گا, ان کے ذریعے سے کچھ مجھے فائدہ ملے گا, استفادہ مجھے حاصل ہوگا, استغاثہ ہوگا, استعانہ ہوگا. کیا شرک نہیں ہے یہ؟ صاحب کتاب یہی ذکر کر رہے ہیں کہ پیر, امام, شہید, فرشتہ, یہ جتنے بھی بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں, چاہے وہ نبی ہونے دیجئے, شہید ہونے دیجئے, جتنے بڑے بڑے اللہ کے اولیاء من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, جتنے بھی ہونے دیجئے, ان کے لیے ہر وہ کام جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے اس کام کو ان کے لیے کرنا, نظر و نیاز, دعا, ذبح, عبادت, جو بھی معاملات جو اللہ کے لیے مختص ہیں, صرف اللہ کے لیے کرنا ہے, ان کو 1% میں بھی آپ ڈیوائڈ کیجئے, اس میں سے بھی 0.1% آپ کسی کے لیے دعا کے لیے, نظر کے لیے, نیاز کے لیے, ذبح کے لیے مختص کر رہے ہیں, چاہے ولی ہو, پیر ہو. اللہ کی توحید میں نبی مکرم محمد عربی کو بھی شریک کر رہے ہیں. شرک 2-4 کی جیسی بات. اللہ کے رسول بھی یہ کہتے ہیں کہ میں محتاج ہوں رب کا. جو نبی رب کا محتاج ہے وہی کہہ رہا ہے کہ مانگو تو اللہ سے مانگو. ایک صحابی آ کے کہنے لگے, اے نبی آپ جو چاہیں, اللہ جو چاہیں, آپ جو چاہیں وہی ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے کیا کہا, لا تقل مثل هذا, ایسے نہ کہو کہ اللہ کے ساتھ میں جو چاہوں, نہیں, اللہ جو چاہے وہ ہوتا ہے, محمد جو چاہے وہ ہوتا ہے. محمد کی خواہش تھی میرے چچا ابو طالب اسلام قبول کر کے انتقال پا جائیں, ہوا نہیں ہوا. محمد کی خواہش تھی آمینہ میری بیوی, میری ماں آمینہ کی قبر پہ میں رہوں اور دعا مانگتے رہوں میں. اللہ نے کہا نہیں کر سکتے, میں نہیں کر پایا. محمد کی کافی خواہشیں تھیں پورے لوگ مسلمان ہو جائیں, ہوئے نہیں ہوئے. تو اللہ رب العالمین چند اتھارٹیز دے انبیاء کو, اولیاء کو, صلحاء کو, شہداء کو دیا ہے, وہ بھی اپنے کنٹرول میں. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے.
سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو دیکھیے یہ صرف یہ شرک نہیں کہ کوئی شجر کو، درخت کو، حجر کو، پتھر کو، دیوی دیوتا کو مان رہا ہے، اس کا مطلب یہی شرک ہے۔ ہم تو اماموں سے مدد لے رہے ہیں، شہداء سے مدد لے رہے ہیں، نیک ولیوں سے مدد لے رہے ہیں، اولیاء اللہ سے مدد لے رہے ہیں، یہ شرک نہیں ہے۔ جیسے وہ شرک ہے پراپر 101%، یہ بھی شرک ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کے بعد صاحب کتاب یہ چیز ذکر کر رہے ہیں، آج جو لوگ اپنے نام رکھ رہے ہیں، جو لوگ نام رکھ رہے ہیں، کیسے کیسے نام رکھ رہے ہیں لوگ۔ دیکھیے صاحب کتاب ذکر کرتے ہیں ناموں میں بھی الامان والحفیظ، کوئی عبد النبی نام رکھ رہا ہے، کوئی علی بخش نام رکھ رہا ہے، کوئی حسن بخش نام رکھ رہا ہے، کوئی سالار غلام، کوئی غلام محی الدین نام رکھ رہا ہے۔ یہ سب کیا ہیں؟ غیر اللہ کی جانب اپنے بچوں کی نسبتیں جو کہ شرک پر محمول، اور ان کا ٹھکانہ اللہ رب العالمین جانے اگر اسی شرکیہ کاموں پہ ہوا تو جہنم رسید ہوں گے۔ وہ معلوم نہیں ہے لوگوں کو، دو دو چار کی جیسی باتیں ہیں قرآن اور حدیث کی، ایسا کریں گے تو شرک ہے۔ ہاں وہ پتھر کو مان رہے ہیں، دیوی دیوتا کو مان رہے ہیں، ہم تھوڑی وہاں جا کے مان رہے ہیں، ہم تو اولیاء نبی اتنے بڑے معزز مقام والے، ہم تو ان سے پوچھ رہے ہیں نا۔ بھائی اللہ کے رسول خود کہہ رہے ہیں میں نہیں کر سکتا کچھ بھی، یا فاطمہ انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا۔ کیا کہتے ہیں؟ فاطمہ کیا مانگنا چاہتی ہے؟ مانگ لے بیٹا، اب کیا مانگتی ہے؟ مانگ لے بیٹا، میں تجھے کچھ بھی نہیں دے پاؤں گا کل روز قیامت، گرچہ کہ میں امام الانبیاء ہوں، سید المرسلین ہوں، اللہ کے رسول، اللہ کا بہت مقرب بندہ ہوں، پھر بھی تجھے کچھ نہیں دے سکتا۔ کیا ہے یہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے، پوری امت مسلمہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اذان کے بعد، درود کے بعد ایک دعا ہے، اس دعا کی پابندی کرو۔ کون سی دعا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کثرت سے کرو تاکہ مجھے اللہ مقام محمود پہ فائز کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر بے نیاز تھے تو یہ دعا مانگنے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں؟ محتاج ہیں رسول اللہ بھی اللہ کے، یہ عقیدہ اور یہ ایمان رکھیں گے تو خالص توحید پرست موحد کہلائیں گے، ورنہ آپ کے ساتھ اللہ کے ساتھ سب سے بڑا مقام نبی کا، محمد عربی کا، اس کو بھی شریک کر دیں گے تو آپ اور میں مشرک ہو جائیں گے۔ اللہ کی توحید کے ساتھ کسی کو نہیں ملانا ہے، اور یہی خالص توحید کی سب سے بڑی علامت ہے۔ یہی اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے، سب سے بڑا کامن سینس کی بات ہے، اللہ کہتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ یہاں دیکھیے یہ لوگ کہتے ہیں نا نہیں دیوی دیوتا کو کام پوچھ رہے ہیں ہم، یہاں خبروں کو یہاں جا کے پوچھ رہے ہیں نا ہم، یہ کیسے شرک ہوا؟ اللہ بھی یہی کہتا ہے کہ عیسیٰ مسیحوں نے، جو کرسچنس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کے شرک کیا ہے، ہاں اللہ رب العالمین کے ساتھ کارساز بنا کے شرک کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے کانا یاکلان الطعام، ان کی ماں بھی کھانے والی تھی، ان کا حضرت عیسیٰ بھی کھانے والے تھے۔ اللہ کھانے کا کیوں ذکر کیا؟ مفسرین کہتے ہیں اللہ صرف کھانے کا ذکر کیوں کیا ہے؟ جو کھائے گا اسے ڈکار آئے گی، جو کھائے گا اسے یورین پاس کرنا پڑے گا، جو کھائے گا اس کا فضلہ آئے گا۔ کتنی چیزیں ہیں دیکھو، اللہ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نوم لا تأخذہ سنہ کا مطلب کیا ہے؟ سنہ نوم کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر، پہلے اللہ کہتا ہے اونگ پھر نیند۔ اللہ کہتا ہے کہ تم کو اونگ آ کے نیند آتی ہے، اللہ کو اونگ تک نہیں آتی تو نیند کیسے آئے گی؟ اللہ کو اونگ تک نہیں آتی، نیند کیسے آئے گی؟ جب نیند ہی نہیں آتی، جو کہ بیسک، ایک دن نہ سو کے دیکھو تم پاگل ہو جاؤ گے۔ اللہ نہ سوتا ہے، نہ اللہ رب العالمین کی یہ سب صفات ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، یہ کوالٹیز ہیں ایک رب کی۔ بتاؤ تم جس کو اپنا رب مان رہے ہو ان کے اندر یہ کوالٹیز ہیں؟ چاہے وہ میرا مقرب بندہ عیسیٰ کیوں نہ ہو، کیا وہ کھاتا نہیں ہے؟ کیا کھاتا ہے؟ تم اس کو اللہ کے ساتھ پارٹنر کرو گے تو شرک کرو گے اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ یہ چیز جاننے کی اور ماننے کی اور بالکل غور سے پڑھنے کی ایک شکل ہے جو شرک کی اقسام میں سے ایک ہے۔ تو اللہ رب العالمین بین طور پہ کہتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مساجد سب اللہ کے گھر ہیں، ان مساجد میں اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو نہیں پکارا جائے گا، کسی کو نہیں پکارا جائے گا۔ ایون آپ دیکھیں گے بہت سارے مساجد میں محراب کے سامنے اللہ اور محمد ایک ساتھ رہتا ہے، ایک ساتھ رہتا ہے۔ کیا ہے یہ؟ کیا اللہ کے مقابلے میں آپ رسول اللہ کو لا رہے ہیں؟ سمجھ رہے بات؟ پورا محراب بھرا ہوتا ہے ناموں سے، فلاں سے، یا حسن یا علی، اللہ کا گھر ہے، لیکن اللہ کے گھر میں آپ نے اللہ کے سامنے کالر پکڑ کے یہ کہا کہ اللہ ہم تیرے ساتھ شرک کر رہے ہیں۔ سمجھ رہے بات؟ اللہ کے گھر میں جہاں تم سجدہ کر رہے ہو وہاں محراب کے سامنے یا حسن یا علی یا فلاں یا فاطمہ لکھا ہوا ہے۔ اور میں یہ شیعوں کی مسجد کی حالت نہیں بیان کر رہا، میں ہمارے بریلوی بھائیوں کی مساجد کی حالت ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ الامان والحفیظ میرے بھائی، یہ سب عقائد دل میں پال کر ہم کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم خالص موحد ہیں؟
نہیں, خالص مشرک ہو تم ان عقائد کے ساتھ جو بھی تم دعوے کر رہے ہو جنت کے فلاں کے فلاں کے. اقسم باللہ العظیم, سفارش بھی اللہ کے حکم سے, اللہ شفاعت کا تمہیں تھوڑا بھی رتی برابر بھی نبی کو حکم نہیں دے گا کہ تمہاری سفارش کی جائے. تو میرے بھائی یہ سب چیزیں ہیں سمجھنے کی. اللہ یہی کہتا ہے وَأَنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ. اللہ کہتے ہیں جو نبی جن کو تم مجھے چھوڑ کے مان رہے ہو وہ بھی مجھے مانتے تھے, وہ بھی تم جیسے ایک بندے ہیں. تمہارا ان میں فرق یہ ہے کہ وہ اللہ کے مقرب ہیں اور تم بھی اللہ کے بندے ہو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ سب چیزوں کو جاننے کی ضرورت ہے. اللہ کہتا ہے فَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ أَنْدَادًا. اللہ کے ساتھ کسی کبھی ند نہ بناؤ. بناؤ گے تو کیا ہوگا؟ فَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اللہ کے ساتھ کسی کو بھی ند بناؤ گے, کارساز بناؤ گے, چاہے نبی کیوں نہ ہو, ولی کیوں نہ ہو. نبی کا اس لیے زیادہ ذکر کر رہا ہوں, جب اللہ کے رسول کو تم شریک نہیں کر سکتے تو دنیا کا کوئی بھی ولی نبی کے برابر ہو ہی نہیں سکتا. تو ولیوں کو کیسے شریک کر سکتے ہو تم؟ اللہ کہتا ہے مذموما مخذولا. پوری زندگی ملامت ہاتھ لگے گی تمہارے, اور پوری زندگی ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر ہوگا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین اور ایک چیز صاحب کتاب یہ ذکر کرتے ہیں, اللہ کا مطلب دو لوگ میں نے بتایا آپ کو. ایک تو کلی طور پہ اللہ کا انکار کرنا, اور پھر درخت شجر مطلب دیوی دیوتا ان تمام کو پوچھنا, یہ تو کفر بھی ہے اور شرک بھی ہے. اور آج کے مسلمان الامان والحفیظ, میں یہ بات کہنے میں رتی برابر بھی تردد نہیں کروں گا, کفار مکہ کا جو عقیدہ تھا اس سے بھی بدتر عقیدہ آج کے مشرک مسلمان کا ہے. کیسے ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے احادیث صحیحہ میں کہتے ہیں, کفار مکہ جب حج کرتے تھے کفار مکہ جب طواف کرتے تھے, ان کا تلبیہ ہوتا تھا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک الا شریکا ہوا لک تملکہ وما ملک. اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہمارا, تو ہی ہے سب کچھ سہارا ہمارا, تیرے سوا رتی برابر بھی ہم کسی کو شریک نہیں کر رہے سوائے ایک چیز کے, وہ یہ ہے کہ اللہ جن لوگوں کو ہم لات ہیں, منات ہیں, عزا ہیں, حبل ہیں, ان کو بھی ہم جو پوچھ رہے ہیں نا اللہ, ان کو بھی یہ ہے کہ تو نے اتھارٹیز ان کو دے رکھی ہیں کچھ, ورنہ تو پوری ملکیت تیری ہی لیے ہے, پوری ملکیت تیرے ہی پاس ہے. ان کو جن اتھارٹیز تو نے دی ہے نا, اس لیے ہم پوچھ رہے ہیں اللہ ان سے. سمجھ رہے ہیں بات؟ آج کفار مکہ کا جو عقیدہ تھا, کیا اس سے بدتر عقیدہ نہیں؟ کتنا بھی سمجھو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. موٹے دماغ ہیں, بیل کھا کھا کے موٹا ہو گیا دماغ, سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. کتنا بھی بولو نہیں بچا لیں گے, نہیں بچا لیں گے, نہیں دامن پکڑ کے چلے جائیں گے, کہیں گے نا دامن پکڑ کے جنت چلے جائیں گے. اللہ کہتا ہے قرآن مجید میں پورے ننگے ہوں گے, سب سے پہلے کپڑے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گا. کس کا دامن پکڑ کے لٹکیں گے آپ وہاں؟ انرز بھی نہیں ہوں گے, آؤٹرز بھی نہیں ہوں گے, اوپر کے کپڑے بھی نہیں ہوں گے, اندر کے کپڑے بھی نہیں ہوں گے. کہاں کے کپڑے پکڑ کے آپ لپکیں گے, کہاں کے کپڑے پکڑ کے آپ لٹکیں گے بتاؤ آپ؟ اللہ کے رسول تو جھٹک دیں گے تمہیں, تمہارے ایسے فاسد عقائد ہیں, جھٹک دیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرک تو چھوڑو, شرک کے بعد کا مقام بدعت کا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے بدعتیوں کو آب کوثر کے پاس دے کے کیا کہیں گے؟ سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی, پھینکو انہوں, میرے نظروں سے دور کرو انہیں, انہیں کوئی حیثیت نہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دور کر دیں گے. بدعتیوں کا یہ انجام ہے, تم شرک کر کے اللہ کے رسول کے دامن کو پکڑ لو گے. اپنے اولیاء, تمہارے اولیاء اللہ, ارے اولیاء اللہ تو چھوڑو, وہاں بڑے بڑے انبیاء پریشان ہوں گے, وہ ویسی حالت ہوگی. آپ اپنے اولیاء اور اپنے صلحاء کو بڑا مانتے ہو, کتنی بڑی مطلب خام خیالی میں ہو تم. یہ اللہ رب العالمین ان خام خیالیوں سے محفوظ فرمائے. کفار مکہ کے عقائد کو ذکر کرتے ہیں صاحب کتاب, کہتے ہیں کفار مکہ جب سمندر میں ٹریول کرتے تھے, نکلتے تھے, ان کا عقیدہ دیکھو, وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعْوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَحْرِ. کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے جب وہ سمندر میں کشتی میں سوار ہو کے جاتے, جب ان کی کشتی سمندر کی بڑی بڑی موجوں سے ڈاوان ڈول ہونے لگتی تو کیا کرتے؟ اس سے پہلے لات, منات, عزا, حبل جیسی ڈاوان ڈول ہونے لگتی, لات کو پھینک دیتے, منات کو پھینک دیتے, عزا کو پھینک دیتے, حبل کو پھینک دیتے, خالص ہو کے اللہ سے دعا کرتے, اللہ اب تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو میں اس بھور سے, اس پریشانی سے نکال سکے. آج کے مسلمان یہ تو کم از کم کرتے ہیں کیا بتاؤ آپ؟ کتنی بڑی مشکل اتنے بڑے پیر, کتنی بڑی مشکل اتنی بڑی درگاہ. مسئلہ یہاں کے کیا ہے, وہ غریب النواز سے حل نہیں ہو رہا ہے, غریب النواز سے حل نہیں ہو رہا ہے, وہاں جائیں گے جو بندے نواز ہیں, بندے نواز سے حل نہیں ہو رہا ہے, اجمیر شریف جائیں گے, اجمیر شریف سے حل نہیں ہو رہا ہے, بغداد شریف جائیں گے. اللہ کبھی ان کو توفیق نہیں دے گا حج کی عمرے کی. کیوں؟ جو محروم ہے,
ایک در چھوٹا در در کی ٹھوکریں کھا 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 کے اور بالآخر کوئی چیز ہاتھ نہ لگی. اللہ کہتا ہے بتاؤ وہ ایک غلام جو ایک آقا کے پاس ہوتا ہو وہ زیادہ سکون میں رہے گا یا پھر وہ ایک غلام جو دو آقا کے پاس ہوتا وہ زیادہ سکون میں رہے گا؟ بتاؤ کتنے آقا ہیں. جسے ہندوؤں کے عقائدوں کو کہتے ہیں کہ ہر کنکر میں شنکر. تم بھی تو یہی ہو, تم بھی تو یہی ہو. کوئی آستانہ چھوڑتا نہیں, کوئی پیر مریدی مل جاتی ہے تم کو, کوئی پیر مریدی چھوٹتی نہیں تم کو, کوئی درگاہ مل جاتی ہے تم کو. یہ حالت ہے تمہاری. الامان والحفیظ. میرے بھائی یہ سب جاننے کی باتیں ہیں, سمجھنے کی باتیں. کفار مکہ کے عقائد سے بدتر عقائد ہیں آج کے مسلمانوں کے, اور یہ سب عقائد الامان والحفیظ آپ سب جانتے ہیں. اور میں مولانا الطاف حسین حالی کا وہ ایک قصیدہ ہے, آپ اس قصیدے کو سنے ہوں گے. ایک غزل اور ایک شعر کا ایک مصرع ہے, بہت سارے مطلب رباعی اشعار ہیں ان کے, میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. وہ کہتے ہیں کرے غیر بت کی پوجا تو کافر, کرے غیر بت کی پوجا. کہتے ہیں دھڑلے سے وہ کافر ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, ان کا کیا ہے, کافرہ ہیں, مطلب عجیب عجیب. میرے بھائی آپ کیا کر رہے ہو, آپ کیا کر رہے ہو؟ کرے غیر بت کی پوجا تو کافر, جو ٹہرائے بیٹا خدا کا تو کافر. عیسائیوں کو جو ٹہرائے خدا کا بیٹا تو کافر, کہے آگ کو اپنا قبلہ تو کافر, کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر. مگر مؤمنوں پر ہیں کشادہ جو راہیں, پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں. نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں, نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے. اماموں کا رتبہ نبی سے بڑا ہے. امام بول دیا ختم, نبی کی بات سائڈ میں رکھو. استغفر اللہ العظیم. ایمان ہے تمہارا؟ پھر مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں, شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں. نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے, نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. یہ حالت ہے آج. ہم موحد ہیں, پھر بھی ہم بندے نواز کی خبر پہ جا کے چڑھاوا چڑھا کے آگے, پھر بھی ہم موحد ہیں, پھر بھی ہم مسلمان ہیں. تو آگے کی جو مراحل ہیں وہ اہم المہم مراحل ہیں. بس یہ بات آپ کو سمجھنے کی یہ ہے کہ جو لوگ پتھر کی, درخت کی, شجر کی, دیوی دیوتاؤں کی, فلاں فلاں کی پرستش جو کر رہے ہیں یہ شرک ہے, اور ساتھ وہ اللہ کا بھی انکار کر رہے ہیں. کفر پلس شرک از اکول ٹو جہنم, از اکول ٹو جہنم ہے, یہ ہے. اور پھر مسلمان کفر تو نہیں کر رہے, اللہ کا بھی اس بات کر رہے ہیں, ہم اللہ کو مان رہے ہیں, لیکن اللہ کو یہ کہہ رہے ہیں اللہ ہم تجھے بھی مانتے ہیں اور دوسروں کو بھی مانتے ہیں. آپ کی بیوی آپ کو کہے ہم آپ کو بھی شوہر مانتے ہیں, اس سے پہلے طلاق 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 ختم. ہاں, اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو چھوڑے ہوئے, مجھے چھوڑے ہوئے. مشرک شرک کر رہے ہیں, آپ اللہ کی فضا میں سانسیں لے رہے ہیں, اللہ رب العالمین کے لقمے کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, پھر بھی اللہ رب العالمین سے حیا نہیں آتی. شرک نہیں چھوڑتے, سمجھتے نہیں, دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیز سمجھتے ہیں. یہ فلاں اسکوائر فٹ کتنی قیمت پہ ہے, یہ کہ ٹماٹر لینے گئے تو 20 روپے کے کو 15 روپے کو دیو بولتے ہیں, لال کیوں نہیں ہے, پکے دیو بولتے ہیں. ہر چیز کو تول کے ناپ کے لیتے ہیں. جو چیز آپ کی اخروی زندگی جو کہ ختم نہ ہونے والی لامتناہی زندگی ہے, اس سلسلے میں کبھی سوچتے ہی نہیں ہے, اس سلسلے میں فکر بھی نہیں کرتے. ایسے ہی معاملہ, ہاں حضرت بول دیا, پھیٹا ڈال لے کے حضرت بول دیا, لمبی ٹوپی قطب مینار کی پہن کے دے بول دیے, ختم. ان کی بات حرف آخر, ان کی بات کے علاوہ کسی کی بات نہیں. ہم اللہ کی بات کریں, نہیں کوئی بات نہیں, امام بول دیا, ختم. وہ امام ہی جہنم میں لے کے جائیں گے. سمجھنے کی بات ہے. اللہ رب العالمین کہی گئی سنی گئی باتوں پہ مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین. هذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.